السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، آج میں 36 پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 36 پارے میں 2 حصے ہیں، ایک سورہ نساء کا آخری حصہ اور دوسرا سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ نساء کا آخری حصہ، اس میں 3 موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہود کے جرائم بتلائے ہیں، دوسرے نمبر پر نصارہ کی تردید اور ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، تیسرے نمبر پر میراث کے متعلق احکامات ہیں۔ سورہ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں 5 موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ اوفوا بالعقود، عہد کی پاسداری کے متعلق بات ہے، حرام چیزیں بتلائی گئی ہیں، طہارت کے متعلق احکامات ہیں، حابیل اور قابیل کا قصہ ہے، اور آخر میں یہود و نصارہ کی مذمت ہے۔ 5ویں پارے کا اختتام جس موضوع پر ہوا، 36 پارے کا آغاز اسی موضوع کی مناسبت سے ہوا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کو کھلے عام برائی کرنے والا سخت ناپسند ہے، اور دوسروں کے عیوب کا چرچا کرنے والا بھی سخت ناپسند ہے۔ اگر تم کسی کا کوئی عیب دیکھو تو اس کو الگ سے تنہائی میں سمجھاؤ، یہی بہترین طریقہ ہے، اور اسی سے وہ اپنا عیب دور کر سکتا ہے۔ پھر یہود کے جرائم کے متعلق بتلایا ہے کہ ان کے جرائم میں سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کی حفاظت کی اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر نصارہ کی تردید اور ان کی مذمت ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدے کا شکار ہو گئے، عقیدے تثلیث کے قائل ہو گئے، یعنی خدا کو ایک ماننے کے بجائے 3 چیزوں سے مرکب بنا لیا، باپ، بیٹا اور روح القدس سے۔ تو اس عقیدے کا ذکر صرف قرآن میں ملتا ہے، وہ بھی اس وجہ سے تاکہ نصارہ کی تردید اور ان کی نفی کی جا سکے۔ سورہ نساء کا آغاز جس موضوع پر ہوا تھا، خانہ داری کے متعلق، عورتوں کے مسائل کے متعلق، عورتوں کے حقوق کے متعلق، عورتوں کی میراث کے متعلق ہوا تھا، تو سورہ نساء کے آخر میں وہی موضوع دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہے، اسی موضوع کا اعادہ کیا جا رہا ہے، اور میراث کے متعلق بتلایا جا رہا ہے کہ تمہاری عینی بہنیں اور علاتی بہنیں، ان کا میراث میں کتنا حصہ ہے، اور اگر ساتھ کوئی بھائی ہے تو پھر ان کا میراث میں کتنا حصہ ہے۔ یہ تھا سورہ نساء کا اختتام۔ پھر یہاں سے آگے سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ، سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اس کی 170 آیات ہیں، اور چونکہ اس میں مائدہ یعنی دسترخوان کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ مائدہ رکھ لیا۔ سورہ مائدہ میں 5 موضوعات ہیں۔ پہلے اوفوا بالعقود، عہد کی پاسداری کرو۔ ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارا اور اللہ رب العزت کے درمیان ہو، جو تمہارا اور کسی اور بندے کے درمیان ہو، تو اس کو پورا کرو، اس کی پاسداری کرو، اور عہد کو پورا کرنا ہی مومن کی شان ہے، اسی کی علامت ہے۔ پھر حرام چیزوں کے متعلق بتلایا گیا، پہلے بھی مشرکین کی تردید کرتے ہوئے حرام چیزیں بتلائیں، یہاں پر بھی مشرکین کی تردید کرتے ہوئے حرام چیزوں کے متعلق بتلایا کہ دم مسفوح، ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہو، یہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز دینا، کوئی چیز ذبح کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ پھر مومن کو ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے وضو اور غسل کے مسائل بتلائے ہیں، ان کی مسائل بتلائے ہیں، اور دین اسلام کی یہ شان ہے کہ اگر کسی کو وضو اور غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے، تیمم کر کے بھی روحانیت حاصل
کی جا سکتی ہے۔ پھر 7ویں رکوع میں یہود کی سرکشی، ان کا تکبر، ان کے فتنے فساد، ان کی بزدلی کو بتلایا ہے تاکہ امت مسلمہ ان خرابیوں سے بچ سکے۔ پھر اس کے بعد 9ویں رکوع میں حابیل اور قابیل کا قصہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ اسی کے ساتھ ڈاکو، باغی، فتنہ فساد، ان کی سزا ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے، کسی کو سولی چڑھائی جائے اور کسی کی مخالف جانب سے اس کے اعضاء کاٹے جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چوری کرنے والے کے متعلق، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت کی سزا بتلائی ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ یہی لوگ معاشرے کے امن، معاشرے کے سکون، معاشرے کے تحفظ کو تباہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دی جائے کہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور وہ ایسے جرائم کرنے سے باز رہیں۔ تو لہٰذا اسلام نے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہود کی مذمت بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کو یہود کے ساتھ دوستی لگانے، یہود کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھنے سے منع کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ یہاں سے ایک قاعدہ اور قانون ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، جو یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے، جو عیسائیوں کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے، جو نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کو کفار کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئی تھی ان کے اوپر تسلی دی گئی ہے اور مسلمانوں کو کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہود و نصارہ پر اللہ رب العزت کی لعنت کی گئی ہے، اور امت مسلمہ کو یہ درس دیا گیا ہے کہ آپ خیر امت ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس دینے والی امت ہو، تم نے یہ درس ہمیشہ دینا ہے۔ اگر اس درس میں کوتاہی کی یا یہ درس نہ دیا تو تم پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی، جس طرح یہود و نصارہ پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوئی تھی۔ اور 6 سپارے کی آخری آیت میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ یہود و نصارہ تمہارے سخت ترین دشمن ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ دوستی رکھنے سے، قلبی لگاؤ لگانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یہ تھا 6 سپارے کا خلاصہ، جس کے 2 حصے تھے، سورہ نساء کا آخری حصہ اور سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ پہلے حصے میں 3 موضوعات کو بیان کیا گیا تھا، یہودیوں کے جرائم بتلائے گئے، نصارہ کی مذمت اور تردید کی گئی، اور میراث بتلائی گئی عینی اور حلاتی بہن کی۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں 5 موضوعات پر بات کی گئی تھی۔ سب سے پہلے اوفوا بالعقود، عہد کی پاسداری مومن کی شان ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد حرام چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ پھر طہارت، غسل اور وضو کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ پھر یہودیوں کی، نصارہ کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔